دو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرا شخص ہمیشہ کسی ایک شخص کی مرضی سے آتا ہے۔ جب تک کسی ایک کی مرضی شامل نہ ہو، کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو کسی ایک کا ذہنی سکون غارت کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کسی کہانی میں ناحق تیسری نہ بنیں۔ محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو آپ کو ملا اور آپ نے ہنس کر قبول کر لیا، یہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو آپ نے چاہا اور وہ انسان آپ کو مل گیا، اسے مقدر کہتے ہیں۔ اور تیسری محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اسے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اسے عشق کہتے ہیں، اور عشق بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو جان لو گے اور ان کو سچے دل سے مان لو گے تو ان کی شدت کم ہونے لگتی ہے اور وہ مدھم پڑنے لگتی ہے، اور اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، پھر اس کی فیصلہ سازی دیکھو۔ مرد اپنے فیصلے سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈال کر دیکھو، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ بائی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ وراثت کے معاملات چھیڑو، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اچھا بائی ہے یا اچھا سوداگر۔ اگر بزنس پارٹنر کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھو، اگر وہ اچھا بزنس پارٹنر ہوگا تو آگے اختلاف کا احترام کر دے گا اور آپ کی رائے کو اہمیت دے گا، اسے سنے گا، اسے سمجھے گا۔ اگر وہ مفاد پرست ہوگا تو وہ اپنا مفاد عزیز رکھے گا اور آپ سے جھگڑا کر دے گا۔ اور اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں، اپنی خامیاں بتا کر دیکھو۔ خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، مگر جو آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کر دے گا وہی سچا محبت کرنے والا ہوگا۔ دوست کو پرکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھو، جو آپ سے مخلص ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا، اور جو آپ سے مخلص نہیں ہوگا وہ آپ کو ایک رائے دے گا جس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ جو اپنا مفاد عزیز رکھے گا وہ اچھا دوست نہیں ہوگا۔